بعض دفعہ جو بنو امیہ کی مذمت کی جا رہی ہوتی ہے وہ یہ کہ بنو امیہ پہ سارا گند ڈال کے دوسروں کو بچا لیا جائے. بعض دفعہ جو یزید کی مذمت کی جا رہی ہوتی ہے تو وہاں پلاننگ یہ ہوتی ہے کہ یزید پہ گند ڈال کے دوسروں کو بچا لیا جائے. اور ان بچانے والوں کے درمیان بھی دو نظریات چل رہے ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ گند بنو امیہ پر اور یزید پر ڈال دیا جائے، اور کچھ ذرا آگے بڑھتے ہیں کہ معاویہ پر ڈال دیا جائے، اس کو داؤ پہ لگا دیا جائے لیکن دوسروں کی داڑیاں بچا لی جائیں. لیکن کچھ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یزید کو بھی بچا لیا جائے اور وار کی جائے عمر سعد اور شمر کے فرنٹ پر، ان کو ریڈ لائن قرار دیا جائے. یہ روش اہل حدیث کی. وجہ کیا ہے کہ یزید کو اگر برا کہا تو اگلا سوال یہ پیدا ہوگا کہ یزید جیسے فاسق اور فاجر اور زانی و شرابی کو لایا تو معاویہ تھا، تو معاویہ کا کام خراب ہو جائے گا. تو وجہ کیا ہے کہ اب یزید کو بھی بچا لیا جائے. یہ روش ہے کس کی؟ اہل حدیث کی. وہ کہ اہل حدیث الحمدللہ اب بعض پہلے اکثر یزیدی تھے اور اب جو ہیں وہ ڈیوائیڈ ہو گئے، حسینی اہل حدیث اور یزیدی اہل حدیث. صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. وہ پہلے ایک مختصر توجہ دلائیں کہ جو ہمارا ایک شروع کے 2-3 دن کا موضوع ہوتا ہے کہ واقعہ کربلا اچانک نہیں ہوا، اس چیز کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں اور اپنی اسٹڈی میں بھی اضافہ کریں. جو چیزیں ہم نے بیان کی ہیں وہ ساری نہیں ہیں. سارے مظالم اگر بیان کریں ممکن ہے کبھی ہم ایک اشرہ ایسا رکھیں گے جو اس سے واقعہ کربلا سے پہلے جو غنڈہ گردیاں ہوئیں اور قتل عام ہوا صرف اس کو بیان کیا جائے تاکہ پتہ چلے کہ واقعہ کربلا اچانک نہیں ہوا. یہ جو ماحول بنایا جا رہا ہے کہ بہت ہی شیر و شکر اور اسموتھ چل رہا تھا بس ایک دم سے کام خراب ہو گیا، اس کو کلیئر کرنا ہے کہ ایسا نہیں ہے. یہ قاتلوں کو بچانے کی ایک ناکام سازش ہے. یا نامعلوم افراد کے خلاف ایف آئی آر، ابھی یہاں سے بھی بات کی تھی کسی نامعلوم افراد کے خلاف ایف آئی آر، نا ایف آئی آر جو ہے وہ معلوم افراد کے خلاف ہونی چاہیے.